شہید ہو چکے اور ہو جائیں گے. کسی خوف کو قریب مت آنے دو. پہلی چیز ہے کہ اس خوف کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دو، اور زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے اس کو سوچ لو گے یہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. دوسری بات، اپنے اعصاب، اپنے حواس پر قابو رکھو. خصوصاً یہ جوان اور بچے جو بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے بے مہار نکل گئے سب، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کو سننے والا نہیں، اور اس میں اور کام خراب. کتنا بڑا دشمن ہے میڈیا آپ کا. آپ کے 50 شہید ہو جائیں وہ کوریج آپ کو نہیں ملے گی. تارا چنار کی کوریج ملی آج تک؟ 1000 شہید ہو چکے پتہ چلا آپ کو؟ نہیں. لیکن اگر اسی احتجاج میں شیعہ نکل آئے تو یہ سارا میڈیا آپ کے خلاف، 10 وکیل نکل آئے سڑک پر تو لائیو ٹرانسمیشن. اسلام آباد میں 50,000 سے زیادہ کا آپ کا جلسہ ہوا، میڈیا کوریج غائب. یہ آزاد میڈیا ہے؟ آزاد نہیں ہے. یہ امریکی پٹھو میڈیا ہے، یہ یہودیوں کا میڈیا ہے. یہ وہی دے گا جو وہ چاہتے ہیں. 10 وکیل کہیں جمع ہو جائیں اتنے بڑے جلسے کے لیے ہے تو نہیں ہے، ہمیں چاہیے بھی نہیں. لیکن کبھی فرق محسوس کیا آپ نے؟ تو آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ وہ آپ کی منفی خبریں دیں گے. آپ نے ایک پتھر مار دیا گھر کے شیشے پہ، چاہے وہ ایجنسیوں کے لوگ ہوں، پیٹرول پمپ جلانے والے، گاڑیاں جلانے والے، ایجنسیوں کے ٹاؤٹ، تو دوسرے دن آپ کی شہادتوں کی خبریں ختم، اور یہ پروپیگنڈا شروع کہ جلوس جنازہ میں یوں تباہی کی گئی، یوں اسپتالوں پہ حملہ کیا گیا، ایسا کیا گیا. لہذا اپنے آپ کو دوسروں کے لیے استعمال مت ہونے دیجیے. اگر 10 لاکھ کا بھی مجمع ہے تو منظم ایک اشارے پر چلنے والے لوگ ہونے چاہیے. جب تک منظم نہیں ہوگے مشکلات سے نہیں نکل سکتے. دنیاوی رہبر آگے بڑھ گئے، جماعتیں آگے بڑھ گئیں کہ نہیں بڑھ گئیں؟ کیوں؟ ان کے کارکن منظم. اگر ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کا بڑا یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ خبردار جواب نہیں دینا، تو جواب نہیں دے رہے. حالانکہ وہ مذہبی رہنما نہیں ہوتے، وہ تو دنیاوی رہنما ہے. لیکن کیسی تربیت کی ہے اپنے کارکنوں کی کہ وہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، ہمارا کیا حل ہے؟ اگر کسی مجمع میں کچھ ہو جائے اور میں بچوں سے کچھ کہہ دوں کہ بھائی یہ نہ کرو، تو مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے کہ تم کون ہوتے ہمیں روکنے والے. تو جب اس طرح سے چلنا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اگر منظم ہو، غلط تو غلط ماننی ہے، بات صحیح تو صحیح ماننی. جب یہ نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے کسی قوم میں، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور جو باطل پر ہے اس سے سیکھ لو، کیونکہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیونکہ وہ منظم ہے. باطل پر ہو کے بھی منظم ہے. جب تک یہ نظم و ضبط نہیں ہے، جب تک آپ اس طرح سے منظم نہیں ہو کہ اگر 10 لاکھ آدمی ہیں وہ کہا جائے کہ آواز نہیں تو آواز نہیں، کہا جائے کہ ایک پتھر نہیں چلے گا تو ادھر ایجنسیوں والے بھی ڈر جاتے ہیں کہ میں نے مارا پتھر تو سامنے آ جاؤں گا کہ میں ایجنسی کا آدمی ہوں. جو رومال باندھ کے آتے ہیں وہ سب ایجنسیوں سے پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں. یہ سب پتھراؤ اور گراؤ جلاؤ کرتا ہے کہ دوسرے دن اخباروں میں خبریں ہمارے خلاف لگیں. کسی اسکوٹر والے کو پکڑ کے مار دیا، کسی کی کار جلا دی، اور کسی بے گناہوں کو بیچاروں کو اندر جلا کے مار دیا. یہ اس کا جواب دینا اللہ کیا ہے. یہ اہل بیت کا مذہب، یہ بدماشوں کا کوئی وہ گروہ نہیں ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا، حسن نصر اللہ کے چاہنے والوں کا بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی سازش حسن نصر اللہ نے ناکام کی لبنان میں، کہ جب وہاں فرقہ فساد شروع ہوا کتنے شہید ہوئے حزب اللہ کے. منع کر دیا حسن نصر اللہ نے، ایک گولی نہیں چلے گی، پیچھے ہٹتے چلے جاؤ. اپنے مورچے خالی کر دیے، ورنہ حزب اللہ سے مورچے خالی کرا سکتے تھے؟ جب اسرائیل نہیں کرا سکا یہ کیا کرا سکتے تھے؟ لیکن ہاتھ کاٹ دیے سازش کے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم جانتی تھی، حزب اللہ جانتی کہ جو حسن نصر اللہ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی عزیزو، آپ کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ لگاتے رہیے نعرے، آپ باتیں کرتے رہیے، آپ میٹنگیں کرتے رہیے، کچھ نہیں ہوتا جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک اعتبار بحال نہیں ہوگا، اعتماد بحال نہیں کریں گے ایک دوسرے پر.
یہاں تو مسائل عجیب و غریب قسم کے، کچھ اور قسم. معذرت چاہتا ہوں، بہت شکریہ. مہمانان گرامی آ چکے ہیں، وہ آپ کے سامنے مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن میں پھر ایک بار، کیونکہ میرے ظاہر کے ہمت کے جواب دینے سے مراد ہے کہ وہ بیماری کا غلبہ ہے، لہذا معذرت چاہتا ہوں. ایک بار ان بچوں کے لیے ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ تعاون کیا کیجیے. یہ بچے جو ہر سال محنت کرتے ہیں، سال میں کئی بار محنت کرتے ہیں قیام ولایت. اور ابھی تو یہ 3 دن گواہ ہیں کہ کس طرح بارش نے ان کی ہمتیں توڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بارش کی ہمت توڑ دی اور اس پروگرام کو اتنی بڑی تعداد میں کامیاب بنایا. اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ مجھ سے اچھے خطاب آپ کو سننے کو ملیں گے. آپ حضرات جیسے آگے بچے بیٹھے ہیں ایسے آگے تشریف لے آئیے. یہ گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ محرم آ رہا ہے، کوئی سانحہ کوئی حادثہ آپ کو منتشر نہ کرے، متحد رہیے، ایک دوسرے کا ساتھی بنیے، ایک دوسرے کا بازو بنیے. جب آپ اس طرح آگے بڑھیں گے، آ جائے امریکہ آ جائے، ہندوستان آ جائے، یہ تھوڑی لڑیں گے. جیسے میں نے کہا یہ بغیرت حکمران تھوڑی لڑیں گے. یہ ان کے مالخور ہیں، یہ ان کے چور ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں. انہوں نے تو ان کو لا کے ہم پر بٹھایا ہے، انہوں نے تو ان کو لا کے حکومتیں دی ہیں. یہ کہاں سے لڑیں گے؟ ہمیں ان پر کوئی بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو چور ہیں، سب لٹیرے ہیں، ڈاکو. یہ نہیں لڑیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ خدا نہ کرے اگر اس ملک کو کچھ ہوا تو آنے والے کو یہ پھر سلام کریں گے، ان کی جاگیریں سلامت رہیں گی. ان کو پھر انہیں جاگیرداروں کا خطاب ملے تھے، سر کے خطاب ملے تھے. یہ پھر انگریزوں کے پٹھو بنیں گے، ان کے ٹاؤٹ بنیں گے، قوم سے غداریاں کریں گے، پھر سر بن جائیں گے، پھر ہمارے سروں پہ مسلط ہو جائے گی. کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہمیں کرنی ہے، اس قوم کو کرنی ہے، ہمیں لڑنا ہے. ہمیں عزت کی موت مرنے کے لیے تیار ہونا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ذلیل بن کر جیے ان سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں، یا عزت کے ساتھ مر جائیں گے. شرمندگی نہیں ہے، حسین کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے کہ مولا ہم کربلا کے راستے پر چلے، ہم باطل کے سامنے جھکے نہیں. بس ایک نعرہ لگاؤں گا، چلا جاؤں گا، لیکن نعرے کا جواب نعرے کی طرح سے آنا چاہیے. پہلے مرد لگائیں گے نعرہ، پھر میری خواہران بہنیں مومنات لگائیں گی نعرہ، جواب دیں گی لبیک یا حسین. اب خواتین، اب آپ لگائیے، مل کر لگائیے نعرہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سلامت رہے پروردگار عالم، تمام مومنین کی جہاں بھی ان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.